الحسنى يا خالقنا غفرانا نسألك وأنت الأسمى نأمل عفوك سبحان. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ سیما بقیت اللہ فی الارضین واللعن علی اعدائہم اجمعین. اصول دین کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی اور اس سے پہلے والے دروس میں توحید کے حوالے سے تفصیلی گفتگو ہوئی، اور آج کے درس اور سبق کا عنوان ہے عدل الہی. شیعہ علماء نے قدیم الایام سے 5 اصولوں کو شیعیت کے اصول دین اور اصول عقائد کے عنوان سے پیش کیا ہے، اور وہ اصول یہ ہیں: توحید، معاد، نبوت، امامت اور عدل. اور یہ 5 ایمانی اصول ہیں، یعنی اصول دین کہا جاتا ہے، اور یہ 5 ایمانی اصول ہیں. اور یہ 5 اصول اسلام کے اہداف اور بنیادی مقاصد میں سے ہیں، اور پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت انہی 5 اصولوں کا مقدمہ ہے. پیغمبر کی بعثت اور پیغمبر کی رسالت انہی 5 اصولوں کا مقدمہ ہے، اور یہ 5 اصول مقصد رسالت کا جز اور حصہ ہے. لہذا یہ 5 اصول دین میں سے ہیں، اور بقیہ ضروریات دین فروع دین کہلاتا ہے، جیسے ملائکہ کے وجود پر ایمان، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، تولی، تبری کے وجوب پر عقیدہ اور ان پر عمل پیرا ہونا، اور اسی طرح دوسرے ضروریات دین کہ علماء نے بہت سے احکام کو ضروریات دین میں سے شمار کیا ہے. تقریباً 40-50 کا کتابوں میں نام لیا ہے، عقائد کے کتابوں میں. یہ تمام مسائل جو ہے وہ ضروریات دین میں سے ہیں، اور یہ سب فروع دین کہلاتا ہے. فروع دین اس لیے کہلاتا ہے کہ یہ ضروریات دین جیسے نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہیں، ملائکہ پر ایمان ہے، اور دوسرے احکام الہی پر ایمان ہے، یعنی فقہ کے جتنے بھی احکام ہیں اور اس کے علاوہ کچھ عقیدتی احکام، ان کو فروع دین اور ضروریات دین کہا جاتا ہے، اس لیے کہ یہ فروع دین مقصد اور اہداف انبیاء کا جز نہیں ہے اور حصہ نہیں ہے، بلکہ رسالت کا لازمہ اور نبوت پر ایمان کے لوازمات میں سے ہے. نبوت کے ایمان پر لوازمات میں سے ایک نماز ہے، ایک حج ہے، ایک زکوٰۃ ہے، اور دوسرے ضروریات دین. یہ تمام جنہیں فروع دین کہا جاتا ہے، یہ تمام مسائل اور احکام رسالت کا لازمہ ہے، لوازم رسالت میں سے ہے، اہداف رسالت میں سے
نہیں ہیں۔ رسالت کے 5 بنیادی اہداف ہیں، سر فہرست توحید، عدل، نبوت، امامت، معاد اور قیامت۔ یہ 5 بنیادی اصول یہ رسالت اور اسلام کے حقیقی اہداف میں سے ہیں۔ باقی احکام الہی، باقی فروعات دین، باقی ضروریات دین پیغمبر کی رسالت پر ایمان کا لازمہ ہے، پیغمبر کی نبوت کا لازمہ ہے۔ البتہ لازمہ یہ ذاتی ہے۔ لازمہ ذاتی کا معنی یہ ہے کہ ان پر بھی اصول دین کی طرح عقیدہ رکھنا، ایمان رکھنا اور ان پر عمل پیرا ہونا، اور عملی میدان میں بھی ان پر عمل کرنا، نماز کا اقامہ کرنا، حج کا ادا کرنا، زکوٰۃ کا ادا کرنا، امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنا، اور اسی طرح تولی اور تبری دشمنان محبین خدا سے، اولیاء خدا سے محبت کا اظہار کرنا، اور دشمنان دین اور دشمنان خدا سے نفرت کا اظہار کرنا، جسے اسلامی اصطلاح میں، عقائد کے اصطلاح میں جسے تولی اور تبری کہتے ہیں، محبت اور نفرت جسے کہا جاتا ہے۔ ان تمام پر بھی عقیدہ رکھنا واجب ہے، ضروری ہے، ضروریات دین میں سے، اور ان پر عمل پیرا ہونا بھی ضروری ہے۔ اگر کوئی مسلمان کلمہ گو یا کوئی انسان کافر، وہ تو اسلام کو ہی قبول نہیں کرتے، اور جو قبول کرتے ہیں اسلام کو، مسلمان جو کلمہ گو حضرات ہیں، وہ ان ضروریات دین پر اگر عقیدہ نہ رکھتا ہو، اگر کوئی نماز کے وجوب پر عقیدہ نہ رکھتا ہو، روزہ کے، حج وغیرہ کے، اور ان کو پر عمل نہ کرتا ہو، تو یقیناً وہ مستحق عقاب ہے، مستحق سزا ہے۔ مختصر یہ کہ اصول دین 5 ہے، وہ ہے توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت اور معاد۔ اور گزشتہ دروس میں ہم نے اجمالی طور پر، البتہ بعض موارد میں تفصیلی طور پر، مذکورہ اصول 5 میں سے پہلی اصل یعنی توحید پر روشنی ڈالی ہے، اور آج کے اس درس اور سبق کا عنوان ہے عدل الہی۔ اور آج کے اس درس اور سبق میں ہم اسلام کے ایمانی اصول میں سے دوسری اصل یعنی عدل پر گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے عدل کی اہمیت کے حوالے سے، اور اس کے بعد عدل کا معنی، اور اس کے بعد انشاءاللہ عدل پر علماء نے جو دلائل پیش کیے ہیں عدل کے اس بات پر، خدا کے عادل ہونے پر، انشاءاللہ وہ دلیلیں آپ حضرات کی خدمت میں ایک ایک کر کے نقل کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ تو عدل کی اہمیت کے حوالے سے، جیسا کہ خدا کے صفات کی بحث میں ہم نے عرض کیا، خدا کے صفات 2 قسم کے ہیں، صفات سلبیہ اور جلالیہ، صفات ثبوتیہ اور جلالیہ، صفات سلبیہ اور جمالیہ۔ اور صفات ثبوتیہ اور صفات جلالیہ میں سے ایک اہم صفت عادل ہے۔ خدا عادل ہے، اور یہ عدل کی صفت بہت ہی اہمیت کے حامل ہے۔ اصول دین میں سے توحید کی اہمیت سے کم نہیں ہے، عدل کی اہمیت بہت زیادہ ہے، بہت اہمیت کے حامل حاصل ہے اسلامی اصول میں سے۔ اس لیے کہ عدل الہی کی بحث ایک لحاظ سے، ایک طرف سے توحید اور ایمان بخدا سے مربوط ہیں، تو دوسری طرف سے عقیدہ معاد سے مربوط ہیں، ایک طرف سے عقیدہ نبوت اور امامت سے مربوط ہیں، تو دوسری طرف فلسفہ احکام سے، اور اسی طرح ایک طرف ثواب اور عقاب سے مربوط ہیں، تو کبھی جبر و تفویض، ارادہ اور اختیار سے کی بحث سے مربوط ہے۔ لہذا
اصول دین میں سے سب سے اہم بحث عدل کی بحث ہے۔ عدل الہی کی بحث بہت اہمیت کے حامل ہے، اس لیے کہ ہم توحید سے اس کا رابطہ ہے، ہم نبوت اور امامت سے اس کا رابطہ ہے، ہم فلسفہ احکام الہی فقہ سے اس کا رابطہ ہے، ہم جبر و تفویض، ارادہ و اختیار وغیرہ کی بحث سے، عقائد اور فلسفیانہ مباحث سے، عقائدی میں سے بھی یہ مربوط ہے۔ لہٰذا سب سے اہم ترین بحث اصول عقائد میں عدل الہی کی بحث ہے۔ اس کے علاوہ اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، اخلاقی، تربیتی اور ثقافتی مسائل میں بھی عدل الہی کے آثار سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ لہٰذا اصل عدل الہی اور عدالت کا اقرار یا انکار، عدل الہی پر ایمان یا انکار ممکن ہے کہ انسان کے تمام اعتقادات اور معرفت کے چہرے کو بدل دے۔ لہٰذا دقت کی ضرورت ہے، عدل کے بحث میں غور و فکر کی ضرورت ہے، بہت اہم بحث ہے۔ اور اسی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے اور انہی خصوصیات کی بنیاد پر علماء اسلام نے، خصوصاً شیعہ علماء نے، عدل الہی کو اصول دین میں سے قرار دیا ہے، نہ فروع دین میں سے۔ اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ طاہرین علیہ السلام کے احادیث، اقوال اور گفتار میں بھی عدل الہی کی اہمیت پر گفتگو ہوئی ہے، اور بہت ہی عدل الہی کی بحث میں غور و فکر کی تاکید کی گئی ہے۔ صرف ایک جملہ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے نورانی جملات میں سے، جو نہج البلاغہ کے کلمات قصار میں سے ہیں، حکم میں سے ہیں، ایک جملہ سنتے جائیں کہ آپ فرماتے ہیں التوحید اللہ تتوہمہ، توحید یہ ہے، توحید کی حقیقت یہ ہے کہ اس کی وہمی اور خیالی تصویر نہ بنائی جائے، اس لیے کہ جو قوہ واہمہ اور خیال میں سمایا جائے وہ محدود ہوتا ہے، اور خداوند متعال کی ذات لامحدود اور نامتناہی ہے۔ لہٰذا خدا کو وہم و خیال میں تصور نہ کرے، خدا کے وجود کو جو بھی انسان کے وہم و خیال میں آئے گا وہ مخلوق ہے، محدود، اس لیے کہ محدودیت مخلوق کی صفات میں سے ہے۔ خدا لامحدود اور لامتناہی، یہ توحید کیا ہوا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں والعدل اللہ تتہمہ، اور عدل کی حقیقت یہ ہے، عدل کی اہمیت یہ ہے، عدل کا حقیقی معنی یہ ہے کہ اللہ تتہمہ، اور عدل یہ ہے کہ اللہ کے حکیمانہ افعال اور کاموں کو متہم نہ کیا جائے، اور اللہ کے افعال کو خلاف حکمت قرار نہ دے، یا انسان اپنے افعال کو خدا کی طرف نسبت نہ دے۔ یہ ہے عدل کی اہمیت کے حوالے سے مختصر گفتگو۔ اور اس کے بعد دوسرے نمبر پر عدل کے معنی، عدل کا معنی، عدل کہتے کسے ہیں، عدل کا معنی کیا ہے۔ آپ سب جانتے ہیں عدل کا مشہور اور معروف معنی یہ ہے کہ خدا عادل ہے، ظالم نہیں ہے، اور کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ مشہور معنی یہی ہے، خدا عادل ہے، عادل ہے یعنی ظالم نہیں ہے، ظالم نہیں ہے یعنی کسی پر ظلم نہیں کرتا، اچھے اور نیک کام کرنے والوں کو بہترین جزا دے گا، اور گناہ گاروں اور نافرمانوں کو سزا، فرمان برداروں کو انعام و جزا، اور نافرمانوں کو سزا دے گا۔ سرکشوں اور گستاخوں کو آتش جہنم میں جھونک دیا جائے گا، اور تابع اور فرمان بردار بندوں کو بہشت عطا کرے گا۔ اور خدا ظالم نہیں ہے،
یعنی محال ہے کہ خداوند متعال اپنے فرمان بردار بندوں کو سزا دے اور جہنم میں بھیجے۔ یہ ہے عدل کا مشہور اور معروف معنی۔ عدل کے اس مشہور اور معروف معنی کے علاوہ اور بھی معنی پائے جاتے ہیں۔ علماء نے اور بھی معنی ذکر کیے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں۔ اس مشہور معنی کے علاوہ عدل کے اور بھی معنی پائے جاتے ہیں۔ ان میں سے ایک معنی یہ ہے خدا عادل ہے، یعنی خدا کا ہر کام ہر فعل میں حکمت اور مصلحت پائی جاتی ہے۔ چنانچہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا وہ جملہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا، العدل اللہ تتہمہ، عدل کا معنی اور مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکیمانہ افعال کو متہم نہ کیا جائے اور اللہ کے افعال کو خلاف حکمت قرار نہ دے۔ لہذا عدل کا دوسرا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تمام افعال میں حکمت پائی جاتی ہے اور اللہ کے تمام افعال مصلحت کے تحت اور تمام افعال میں مصلحت پائی جاتی ہے۔ تیسرا معنی عدل کا یہ ہے خدا عادل ہے، یعنی تمام لوگ اور سارے انسان ہر جہت سے ہر لحاظ سے خدا کی نظر میں ایک ہیں، چاہے مرد ہو، چاہے عورت ہو، چاہے چھوٹا ہو، چاہے بڑا ہو، چاہے غریب ہو، چاہے امیر ہو، چاہے عرب ہو، چاہے عجم ہو، چاہے وہ سفید ہو، چاہے سیاہ پوش ہو، اور کوئی بھی اللہ کے نزدیک دوسروں سے بلند اور بالاتر نہیں ہے۔ یہ عدل الہی کا تیسرا معنی۔ تمام انسان ہر جہت سے اللہ کے نزدیک ایک ہے، مگر وہ شخص جو متقی اور پرہیزگار ہو۔ چنانچہ قرآن مجید میں ارشاد ہو رہا ہے سورہ حجرات میں، یا ایھا الناس انا خلقناکم، انسانوں ہم نے انا خلقناکم من ذکر و انثی، انسانوں ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے، یعنی آدم و حوا سے پیدا کیا ہے سب کو۔ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلًا، اور پھر تم میں ہم نے شاخیں اور قبیلے قرار دیے ہیں، مختلف قبائل میں تقسیم کیا۔ کس لیے؟ لِتَعَارَفُوا، تاکہ آپس میں ایک دوسرے کو صحیح معنوں میں پہچان سکو، یعنی ایک دوسرے کی پہچان کی خاطر مختلف قبائل میں خداوند متعال نے قرار دیا ہے۔ وَإِلَّا ذاتی طور پر کسی پر کوئی فضیلت نہیں ہے۔ ان اکرمکم، البتہ صرف ایک فضیلت کا ایک ہی معیار ہے، وہ یہ ہے جس میں بھی یہ معیار پایا جائے وہی محترم اور بافضیلت خداوند متعال کے نزدیک۔ وہ کیا ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں سے خدا کے نزدیک زیادہ محترم وہی ہے جو زیادہ پرہیزگار ہوگا، جو زیادہ متقی ہوگا۔ ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ ہر شے کا جاننے والا اور ہر بات سے باخبر ہے۔ یہ آیت صریحاً اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ تمام لوگ خداوند متعال کے نزدیک ہر لحاظ سے ہر جہت سے ایک ہے۔ زبان، رنگ پوست، نسل، قبائل اور اقوام کو تعارف اور باہمی تعلقات کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ بھی خداوند متعال کے نعمات سے، مختلف قبائل میں بٹ جانا یہ بھی خداوند متعال کے نعمات سے، تاکہ قبائل مختلف زبان کے حامل، مختلف رنگ کے حامل، مختلف نسل کے حامل، مختلف قوم کے حامل، مختلف قبائل میں قرار دیا۔ کس لیے؟ تعارف اور باہمی تعلقات، بہتر طریقے سے تعلقات پیدا کرنے کے لیے۔
اسلام میں شرافت اور فضیلت کا معیار قوم و قبیلہ نہیں ہے، زبان و ملیت نہیں ہے، رنگ و پوست نہیں ہے، مال و منال نہیں ہے، کثرت اولاد نہیں ہے، کثرت اموال نہیں ہے، کرسی ملاک نہیں ہے، اقتدار معیار برتری نہیں ہے، حکومت اور حاکمیت ظاہری معیار برتری نہیں ہے، بلکہ تقوی اور پرہیزگاری اور نیک کردار ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک معیار فضیلت۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں جہاں پر پسر نوح کو غرق کر دیا جاتا ہے، وہاں پر سلمان کو منا اہل البیت کہہ کر اہل بیت میں شامل کر دیا جاتا ہے۔ نسبی، قومی، لسانی شرافت اللہ کے نزدیک معیار نہیں ہے۔ ممکن ہے انسانوں کے خود ساختہ قوانین، خود ساختہ فکر کے نزدیک یہ معیار ہو، اقتدار، کرسی، مال و منال، شہرت، مقام، قوم و قبیلہ، زبان، نسل معیار ہو انسان، لیکن خداوند متعال کے نزدیک معیار یہ نہیں ہے۔ معیار شرافت صرف ایک چیز ہے، وہ ہے تقوی اور پرہیزگاری۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یہ خداوند متعال کی عدالت کی بہترین دلیل ہے۔ خدا عادل ہے، سب کو ایک جیسا خلق کیا ہے، سب کو ایک جیسا فضیلت حاصل ہے۔ اگر سب متقی بن جائیں سب فضیلت میں برابر ہے، سب فضیلت میں برابر، چاہے مرد ہو، چاہے سیاہ پوش ہو، چاہے سفید پوش ہو، چاہے جس زبان کے حامل ہو، چاہے جس قومیت سے تعلق رکھتا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لہٰذا نسبی، قومی، لسانی شرافت پر اکڑنے والے حضرات خصوصی طور پر اس آیہ مجیدہ میں توجہ کریں، خصوصی طور پر اس آیہ مجیدہ میں توجہ کریں اور اس آیہ مجیدہ سے سبق لیں اور اسلام کے مزاج فضیلت اور شرافت کو پہچانیں۔ یہ ہے اسلام کا مزاج فضیلت اور شرافت کے معیار کے حوالے سے۔ مختصر یہ ہے کہ خدا عادل ہے کہ معنی میں سے تیسرا معنی یہ ہے، ایک معنی یہ ہے کہ سارے انسان خدا کی نظر میں ایک ہے، اور عدل الہی کے معنی میں سے ایک معنی اور معنی یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ خدا عادل ہے، یعنی خدا حق کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے۔ خدا عادل ہے یعنی خدا حق کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے اور جزا اور سزا دیتا ہے۔ خدا ہر نیک عمل کو چاہے کتنا ہی چھوٹا اور کم کیوں نہ ہو، عمل صالح بجا لانے والے کا حق ضائع نہیں کرتا، چاہے وہ لوگ چھوٹا سا عمل، اور بغیر کسی امتیاز کے تمام لوگوں چاہے مرد ہو چاہے عورت، جس طرح پہلے عرض ہوا، تمام لوگوں کو بغیر کسی امتیاز کے تمام لوگوں کو ان کے نیک اعمال کا جزا عطا کرے گا، اور کسی پر ذرہ برابر ظلم نہیں کرے گا، نہ کرتا ہے نہ کرے گا۔ یہ ہے خدا کی عدالت کا معیار۔ چنانچہ قرآن مجید کے ایک اور آیت میں ارشاد ہو رہا ہے، خدا حق کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے، سب کے ساتھ، کوئی کسی کو کسی پر کوئی امتیاز نہیں ہے۔ اسی لیے فرماتے ہیں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جس شخص نے بھی ذرہ برابر نیکی کی ہے اس دنیا میں وہ اسے دیکھے گا، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جس نے ذرہ برابر برائی کی ہے وہ اسے دیکھے گا۔ اس لیے کہ خدا عادل ہے، کسی پر ظلم
نہیں کرتا۔ اور پانچویں معنی خدا عادل ہے، بہت سے معنی، ان میں سے اہم ترین معنی کو میں آپ حضرات کی خدمت میں نقل کر رہا ہوں۔ پانچویں معنی خدا عادل ہے کا معنی یہ ہے کہ ہر چیز کو خداوند متعال نے ہر چیز کو اس کی جگہ پر قرار دیا ہے۔ انسان کو اپنے جگہ پر، حیوانات کو اپنے جگہ پر، آسمان کو اپنے جگہ پر، دریاؤں کو اپنے جگہ پر، دشت و بیابانوں کو اپنے جگہ پر، یعنی کائنات کا ذرہ ذرہ خداوند متعال نے اس کے حقیقی جگہ پر قرار دیا ہے۔ خدا عادل ہے کا معنی یہ ہے، ہر چیز کو اس کے جگہ پر قرار دیا ہے، اور کائنات اور خلقت کے نظام کی بنیاد عدل و انصاف پر استوار ہے۔ یہ ہے عادل کا ایک اور معنی۔ اور عادل کا ایک اور معنی یہ ہے کہ خدا عادل ہے، ہر چیز ایک مقصد کے تحت خلق کیا ہے۔ خدا عادل ہے کا معنی یہ ہے کائنات کا ذرہ ذرہ کسی خاص مقصد کے تحت خلق کیا ہے، اور اس دنیا میں کوئی چیز حتیٰ پتھر، حتیٰ یہ مٹی، حتیٰ یہ حشرات، موشت، کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں، کوئی چیز بیکار، بیہودہ اور عبث نہیں ہے۔ یہ ہے عدل الہی کا معنی۔ عدل الہی کے معنی میں سے کچھ معنی، اور عدل الہی کے مختلف معنی مذکورہ تمام چیزوں میں خداوند متعال نے عدل سے کام لیا ہے، اور خدا نے نہ کسی مخلوق پر ظلم کیا ہے، اور خدا نہ کسی مخلوق پر ظلم کرتا ہے، اور نہ آئندہ کسی پر خدا ظلم کرے گا، اس لیے کہ خدا عادل علی الاطلاق ہے، اس لیے کہ خدا عادل مطلق ہے۔ یہ تھا خداوند متعال کے عدل الہی، عدالت کے معنی، اور انشاءاللہ بعد والی بحث میں عدل الہی کے پر جو علماء نے، دانشمندوں نے، اسلامی مفکرین نے عدل الہی پر جو دلیلیں، خدا عادل ہے پر جو دلیلیں پیش کی ہیں، متعدد دلائل عقلی اور نقلی پیش کیا ہے، انشاءاللہ ان دلیلوں کو ہم ذکر کریں گے۔ یعنی ان تمام دلیلوں کو تو ہم ذکر نہیں کر سکتے، ان دلائل میں سے بعض اہم دلیلوں کو انشاءاللہ ہم یہاں بیان کریں گے۔ اور عدل الہی، خدا عادل ہے پر متعدد دلیلیں ہیں، اور ان میں سے پہلی دلیل انسان کی فطرت ہے۔ خدا کی عدالت پر خود انسان کی فطرت گواہ ہے۔ انسان خواہ کسی بھی دین، آئین اور مکتب کا پائبند نہ ہو، بلکہ 100% ایک کمیونسٹ انسان ہو، مادہ پرست ہو، فطری طور پر درک کرتا ہے کہ ظلم قبیح اور بری چیز ہے، اور عدل و انصاف ایک اچھی چیز ہے، ہر انسان کی فطرت درک کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے اگر کسی ظالم انسان کی طرح بھی ظلم کی نسبت دی جائے اور کہا جائے تم ظالم ہو، تو وہ ناراض ہو جاتا ہے۔ کیوں ناراض ہوتا ہے؟ اس لیے کہ عدالت فطری ہے، انسان کی فطرت کا تقاضا ہے کہ وہ عادل ہو۔ لہٰذا اگر کسی ظالم کو بھی کہا جائے تم ظالم ہو تو وہ ناراض ہو جاتا ہے۔ اس کے برعکس اگر کسی ظالم انسان کو کہا جائے کہ تم عادل ہو تو وہ خوش ہو جاتا ہے، حالانکہ وہ ظالم ہے، خود بھی جانتا ہے، لیکن کوئی کہے آپ جیسا عادل انسان ہم نے نہیں دیکھا۔ مثلا عدالت میں کسی ملزم کو لے جاتا ہے، یا دو طرف کو عدالت میں پیش کیا جاتا ہے۔ آج کل کی دنیا کی عدالتوں میں آپ دیکھتے ہیں قاضی جو ہے وہ غلط فیصلہ صادر کرتا ہے، قاضی کو بھی معلوم ہے یہ فیصلہ غلط ہے، یہ اس کا حق نہیں ہے، چونکہ ان کی پارٹی مضبوط ہے، یا ان کے سورس ہیں،
یا یہ مشہور شخصیات میں سے ہے، بااثر شخصیات میں سے ہے، ان چیزوں کو دیکھ کر اس غریب حق اس دوسرے کا ہے لیکن غلط فیصلہ صادر کرتا ہے ظالم کے حق میں. جب اس کے حق میں فیصلہ صادر ہوتا ہے تو ظاہراً وہ خوش ہو جاتا ہے، قاضی بھی خوش ہو جاتا ہے، میں نے اس عظیم شخصیت کو اپنا طرفدار بنا دیا. لیکن دونوں اپنے جگہ پر جو فیصلہ سنایا ہے، قاضی بھی درک کرتا ہے میرا یہ فیصلہ ظالمانہ فیصلہ ہے، اور وہ حق لینے والا بھی، دوسرے کا حق لینے والا بھی درک کرتا ہے کہ یہ فیصلہ ظالمانہ فیصلہ ہے، میرا حق نہیں تھا، دوسرے کا حق مجھے اٹھا کر دیا ہے. ظلم کا احساس کرتا ہے، لہذا ہمیشہ اس کے اندر جو ہے اس کے ضمیر اس کو ملامت کرتا رہتا ہے، اس کی فطرت اس کو ملامت کرتی رہتی ہے کہ تم نے یہ ظالمانہ فیصلہ صادر کیا ہے، تم نے یہ ظالمانہ طریقے سے دوسرے کا حق چھینا ہے. لیکن اگر اسی قاضی کو اور اسی ظلم کے ساتھ، ظلم کے فیصلے کے ساتھ وہ چیز لینے والے سے کہا جائے آپ جیسا عادل انسان میں نے نہیں دیکھا ہے، تو وہ خوش ہو جاتا ہے، حالانکہ وہ خود جانتا ہے ظلم کیا ہے. بس یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ پروردگار جس نے انسان کی طبیعت، سرشت، فطرت اور ضمیر میں عدل کی خوبی اور ظلم کی بدی کو قرار دیا ہو اور انسان کو عدل کے زیور سے آراستہ کیا ہو اور ظلم کی آلودگیوں سے نفرت کرنے کا سلیقہ عطا کیا ہو، وہ پروردگار جو بندوں کو تو، مخلوقات کو تو عدل و انصاف کا، عدل کرنے کا حکم دے، اور وہ خود اپنے امور میں ظالم ہو، ممکن ہے کیا؟ یہ عقلاً ممکن نہیں ہے. جو دوسروں کو عدل کا حکم دے وہ خود ظالم بن جائے، ممکن ہے؟ اصلاً ممکن نہیں. عقل اس بات کو قبول نہیں کرتی. انشاءاللہ بقیہ دلائل آنے والے درس میں آپ حضرات کی خدمت میں انشاءاللہ ہم پیش کریں گے. خداوند متعال کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ ہم سب کو عدل الہی کو سمجھنے اور معاشرے میں عدل اجتماعی قائم کرنے کی ہم سب کو توفیق عنایت کریں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Mm-hmm.